والی جو صورتحال ہے اس پر بھی ہم نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اشفاق صاحب، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایسی موٹی موٹی چیزیں جس میں لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب دکھائی دے رہے ہیں؟ اچھا احساس صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، کراکرم میڈیا نیٹ ورک کا بھی شکریہ۔ آپ وقتاً فوقتاً مختلف گلگت بلتستان کے ایشوز کے متعلق ہماری رائے لیتے رہتے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ اب جہاں تک بات ہے گلگت بلتستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا، اس وقت سب سے، جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں ذکر کیا، ایک بہت بڑا ایک کرائسس ہے گلگت بلتستان کے اندر۔ گرمیوں کے موسم کے اندر لوگ ہم دیکھتے ہیں مختلف ریجنز کے اندر دریا کے کنارے بچے، بوڑھے، بزرگ، ایون کی خواتین بھی ایک بڑی تعداد کے اندر گرمی سے بچنے کے لیے وہاں جا کے وہ ایک سہارا لیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی قیمتی زندگیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مختلف حادثات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی جو وجہ ہے صاحب وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو پاور جنریشن کی تو بہت زیادہ یہاں پہ کیپیسٹی ہے، لیکن بدقسمتی سے پراپر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر وسائل کا منصفانہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ایگزیکٹلی یہ بجلی دینے میں بھی یہ ناکام ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 21ویں صدی ہے، دنیا چاند ستاروں تک پہنچ گئی ہے، مطلب اور ہم کارگاہ اور نلتر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کارگاہ اور نلتر کے اندر جا کے مطلب گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹس ویری انفارچونیٹ۔ تو یہ حکومت کی بھی ناکامی ہے، جہاں تک میری ذاتی اوپینین یہ ہے، خاص کر برقیات کا جو محکمہ ہے ان کا بھی اس کے اندر انیفیشنسی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ ایک طویل مدتی ایک پلاننگ کے تحت ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو سالانہ سردیوں میں بھی بجلی، گلگت بلتستان کی پاپولیشن زیادہ نہیں ہے، چھوٹی سی پاپولیشن ہے، ہارڈلی 2 ملین، اس سے بھی کم لوگ ہیں۔ زیادہ تر گرمیوں میں، سردیوں میں تو لوگ یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں، خاص کر گرمیوں میں باہر سے لاکھوں کی تعداد میں سیاح بھی یہاں پہ، ٹورسٹ بھی آتے ہیں۔ اپنا ان کو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ کے مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سارے طالب علم جو آن لائن کام کرتے ہیں، خاص کر یہ ڈیجیٹل اس سے سہولت سے فائدہ اٹھا کر لوگ ای مارکیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہسپتالوں کے اندر مریضوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تعلیم، صحت، تعلیم کے اندر، اسکولوں کے اندر، تو یہ انتہائی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو اس مسئلے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اور خاص کر یہ ہم دیکھتے ہیں تو فلڈ آتی ہے اور وہ کاراگاہ کا بجلی کا ہم دیکھتے ہیں وہ کبھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کبھی تو فلڈ والے نلتر کا وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو فلڈ جہاں پہ بھی آتی ہے ان زونز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور سیف علاقوں کے اندر، کمپیریٹیولی بہتر علاقوں کے اندر دیرپا پلاننگ کے تحت وہاں پہ یہ سارا جو بھی پاور جنریشن کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک کرمنل نیگلیجنس ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو 21ویں صدی کے اندر گلگت بلتستان کے اندر۔ ادروائز بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہماری کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، آئینی کرائسس ہے، عدالتی کرائسس ہے یہاں پہ۔ پورے پاکستان کے اندر بھی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے غربت کی ایک انتہا ہے، تو گلگت بلتستان کے اندر بھی اس کے آپ لوگوں کا احتجاج بھی چل رہا تھا وکلا کا۔ ایگزیکٹلی اب گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے گلگت بلتستان کی تمام تر عدالتیں ہیں، انکلوڈنگ سپریم اپلیٹ کورٹ، گلگت بلتستان کے اندر وکلا نے اسٹرائک کیا ہوا ہے۔ چیدہ گلگت بلتستان کے وکلا کا مسئلہ ہے۔ اب احساس آپ مطلب یہ ایک حیرت کی بات ہے، کم از کم مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی عدالتوں میں ججز تو پورے ہونے چاہیے، یہ بہت ایک فنڈامنٹل ایک ضرورت ہے تاکہ سستا اور فوری انصاف کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ اب کئی سال ہو گئے گلگت بلتستان سپریم اپلیٹ کورٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کبھی ایک جج ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے تو ایک جج بیٹھ کے مطلب وہاں پہ اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں۔ تو کورم 3 ججوں کا ہے، اتنے امپورٹنٹ کیسز ہیں، بے شمار لیٹیگیشن ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر، مطلب کرمنل سول کیسز پینڈنگ میں ہے، تو مطلب لوگ بٹرلی سفر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ سپریم اپلیٹ کورٹ کے اندر ججوں کی انڈکشن کا جو مسئلہ ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک سٹے بھی چل رہا ہے، ایک کیس بھی وہاں پہ ججوں کی انڈکشن کے حوالے سے ہوا ہے۔ احتجاج چل رہا تھا گزشتہ کئی دنوں سے، تو یہ احتجاج کوئی فروٹفل بھی ثابت ہو رہا ہے، یا کہ عدالت کا بھی وقت ضائع، اپنا بھی وقت ضائع، سائلین کا بھی وقت ضائع، تو کوئی رزلٹ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ صاحب یہ بہت ہی ایک اہم امپورٹنٹ سوال ہے، چونکہ اب کسی بھی سویلائز سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو مطلب عدالتوں کو بند نہیں ہونی چاہیے،
مطلب اسٹرائک کم سے کم ہونے چاہیے، یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب سپریم اپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کا اپیلیٹ جو کورٹ ہے وہاں میں ججز موجود نہ ہوں، تو چیف کورٹ سے اگر کسی آدمی کو کسی کے حق میں فیصلہ آتا ہے، کسی کو سزا ہوتی ہے یا کسی آدمی کو کوئی بری ہو جاتا ہے تو کوئی اپیل پہ چلے جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر اگر کیسز پینڈنگ میں ہوں، کئی سالوں سے یہ متواتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ججوں کا انڈکشن نہ ہونا، اٹس ویری الارمنگ فار دی ریجن. اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے اندر یہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وکلا پروٹیکشن ایکٹ موجود نہیں ہے. جب پاکستان کے 4 صوبوں کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر اگر وکلا پروٹیکشن ایکٹ ہے تو گلگت بلتستان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ وکلا کا جنرل ڈیمانڈ ہے. اچھا، گلگت بلتستان کے اندر ایڈوکیٹ جنرل اور پراسیکیوٹر جنرل کی عدالتیں پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں بالکل الگ فنکشن کر رہی ہوتی. یہاں پہ لا کے مکس اپ کیا گیا ہے، وہ ایک ایشو ہے. گلگت بلتستان کے وکلا کو پلاٹس کا ایشو ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے گزشتہ دن صحافیوں کو بھی پلاٹس دیے گئے، اس حکومت نے دیا، ان کی ایک اچھی یہ کاوش ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح وکلا کا یہ درینہ مطالبہ ہے، کئی سالوں سے گلگت بلتستان سپریم اپلیٹ کورٹ نے فیصلہ بھی دیا ہوا ہے اس کے اندر. تو یہ ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی لاسٹ ٹائم یہاں پہ بار کے اندر ہمارے جو لائر فٹرنیٹی نے ان کو انوائٹ کیا تھا، وہ بھی آئے تھے. تاحال مطلب وکلا کو مطلب سیریس نہیں لیا جاتا ہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. پہلے سٹیپ کے اندر آج بھی ایک نوٹیفیکیشن میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بار کونسل کی طرف سے آیا ہوا ہے. تو یہ اس مہینے کے آخر تک پھر انتظار کریں گے. اگر وکلا کے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا ہے تو ہم نہ صرف سٹرائک کریں گے عدالتوں کا، بلکہ اس کے ساتھ ہم پھر چوک چوراہوں پہ بھی آنا پڑے گا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سویلائز طریقے سے جب کسی مطالبے کو کسی فورم پہ آپ پہنچاتے ہیں تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے. تو پورے پاکستان کے اندر ایجیٹیشن کی سیاست چل رہی ہے. ملک کے اندر آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں ان کی سول پولیٹیکل رائٹس کا مسئلہ ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے پورے بلوچستان کے اندر. وہاں پہ بھی ایک اس قسم کی ایک ایجیٹیشن، انریسٹ، کیوس، انارکی کی صورتحال ہے. KPK کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہے. مین لین پنجاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ایک عمران خان کی جو پارٹی ہے اور ریمیننگ جو حکومت کی جماعتیں، ان کے درمیان بھی مطلب الیکشن چوری ہو گیا. تو مطلب وہ ایک عجیب قسم کی ایک مطلب انریسٹ کی صورتحال ہے اور اس کے اثرات گلگت بلتستان کے اندر بھی آ جاتے ہیں. احسان صاحب کو اس میں بھی شامل کیا گیا ہے، شیڈول 4 میں بھی. تو اب یہ وکلا بھی شیڈول 4 میں آ گئے. احسان صاحب، یہ بھی بدقسمتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ایک آئین کی ضرورت ہے. اس علاقے کو گورن کرنے کے لیے باضابطہ آزاد کشمیر طرز پہ یہاں پہ ان کا ایک اپنا ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے. تو جب تک یہ پریزیڈنشل آرڈرز کے ذریعے گلگت بلتستان پہ رول کیا جائے گا تو تب تک گلگت بلتستان کے نہ وکلا کے مسائل نے حل ہونا ہے. چھوٹے موٹے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ایٹ لارج ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے یا عدالتوں کے اندر ہمیں کرائسس نظر آتے ہیں یا زمینوں کے ہمارے ایشوز ہیں، یہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا ایشو ہے، لوگوں کے انسانی بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، انکم ٹیکسز کا مسئلہ ہے. گزشتہ 13 دنوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوست بارڈر کے اندر سارا کچھ بند کر کے وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے تھے. تو جہاں تک احسان صاحب کی بات ہے تو یہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ جو آپ اگر 1997 کا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کا 11 سیکشن کے اندر جا کے اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ شیڈول 4، یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت شیڈول 4 ان لوگوں کے لیے یہ شیڈول 4 کا قانون بنایا گیا ہے جو پیشہ ور دہشت گرد ہوتے ہیں یا ان کی دہشت گرد جماعت کے ساتھ تعلق ہوتی ہے یا ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے یا وہ ملک کے اندر یا باہر کہیں پہ ٹیررزم کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر قواریت کے اندر وہ ملوث ہوتے ہیں، یا تو پھر یہ کہ وہ سوسائٹی کے اندر کوئی بھی اس قسم کی انسرٹینٹی، کیوس، انارکی یا ملک دشمنی کا کام کرتے ہیں. اب جہاں تک احسان صاحب کی بات ہے تو اب اندازہ لگائیں، احسان صاحب گلگت بلتستان نہ صرف عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں، وہ گلگت بلتستان ہائی کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں، سپریم اپلیٹ کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں. گلگت بلتستان کی امن کے لیے، گلگت بلتستان کی قومی جو حقوق ہیں، بنیادی انسانی حقوق کے لیے ان کی ایک طویل جدوجہد ہے. اب جو دہشت گردوں کے لیے بنایا گیا ہے قانون، آپ لا کے وکلا کے اوپر اگر آپ اس کا استعمال کرنا شروع کریں گے تو اس سے پھر گلگت بلتستان کے اندر تو پروٹیسٹ تو ہوں گے، احتجاج تو ہوں گے. گزشتہ دنوں کے گزشتہ دنوں گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکٹ نے
ہر ایک نے مذمت کیا ہے احسان صاحب کو جو شیڈول 4 میں اس گورنمنٹ نے ڈالا ہے، اور فوری طور پر حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ احسان صاحب کو فوراً شیڈول 4 سے نکالے اور شیڈول 4 میں ان اشخاص کو ڈالے جن کے لیے شیڈول 4 کا قانون بنایا گیا ہے۔ جب اس طرح کے قوانین کا مس یوز ہوتا ہے تو پھر وہ معاملات نہ صرف گلگت بلتستان کے اندر نہیں رہتے ہیں، یہ معاملات انٹرنیشنل فورمز کے اندر بھی جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے پاکستان کی جگ ہسائی ہوتی ہے، تو وہ بنیادی انسانی حقوق کے نام پہ مختلف جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ بھی ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ملک کی انٹرنیشنل لیول پہ بھی ساکھ خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں گلگت بلتستان کے ڈیسیشن میکرز ہیں، ان کو کسی بھی شخص کو شیڈول 4 میں ڈالنے سے پہلے یہ کم از کم ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا مطلب گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا ہے، اس سے مسائل اور کریٹ ہونے ہیں۔ گلگت بلتستان کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو شیڈول 4 میں ڈالنے سے مسائل حل نہیں ہونے ہیں، مسائل میں اضافہ ہونا ہے۔ گلگت بلتستان کے وکلا کو شیڈول 4 میں ڈالنے سے مسائل نے حل نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ نہ صرف گلگت بلتستان کے اندر انریسٹ، کیوس، انارکی اور حکومت سے اور خاص کر فیڈرل گورنمنٹ سے یا ریاست پاکستان سے لوگوں کا، اب لوگ سارے پڑھے لکھے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے شیڈول 4 کس کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کا اطلاق کس پہ کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے وہ 37 لوگوں کو جب شیڈول 4 میں ڈالا گیا کچھ عرصہ پہلے، اس میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا گلگت بلتستان شیڈول 4 کی ضد میں، تو یہ واقعی مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا وکلا کے اوپر اطلاق ہونا انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ کوئی مطلب اچھی روایت نہیں، یہ ڈیموکریٹک کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی رول آف لا کی بات نہیں ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کو کٹیل کرنے کی بات ہے۔ تو لہٰذا گلگت بلتستان کی 10 جو وہ ہے بار ایسوسیشنز نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے، اور میں بھی بذات خود، ہمارے استاد ہیں ایک گلگت بلتستان کے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے احسان صاحب، بہت سینئر قانوندان ہیں، اور مطلب گلگت بلتستان کی اس کی میسو پیمانے پر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو حکومت کو اس کو فوری طور پہ شیڈول 4 سے اس کو نکالنا چاہیے، تاکہ ڈائیلاگ کے لیے، ہارمونی کے لیے کوئی ایک مطلب وہ CBMs ہوں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر یہ حکومت نہیں نکالتی ہے تو بصورت دیگر ہمارے پاس ریمیڈی پھر عدالتوں میں جانا پڑے گا، اس کو ہم پھر چیلنج کریں گے دیر سویر اگر یہ نہیں نکالتے ہیں تو۔ اچھا، عدالتوں کی بات آ گئی تو یہ جو پاک چین بارڈر کے حوالے سے عدالت کا ایک فیصلہ آلریڈی موجود ہے، لیکن FBR نے اس پر عمل درآمد کرنے کی بجائے حال ہی میں کوئی اور آرڈر کیا ہے، تو اس پر تھوڑا سا یہ بھی ایک سالم صاحب آپ کو پتہ ہے، یہ سارے یہ مسائل گلگت بلتستان کے اندر دیکھو نا، ایک چائنا اور پاکستان کے درمیان جو روڈ لنک ہوتا ہے یہ ہمارے گلگت بلتستان سے گزرتا ہے نا، یہ CPEC کا جو روٹ ہے، شاہراہ کراکروم، یہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ مطلب گلگت بلتستان کی عدالتوں کا حکم نہ ماننا، ایک ایسے ریجن کو جس کے اوپر ٹیکس نافذ کرنا، مطلب پاکستان کی سینٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، قومی اسمبلی کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہے، یہ لاسٹ 76 ایئرس سے، یہ آج سے نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کا اپنا کوئی آئین نہیں ہے، ایک نوآبادیاتی طرز کا ایک وہ گورننس آرڈر، پریزیڈنشل آرڈر، جس کو آرڈر 2018 اس کے تحت گلگت بلتستان پہ رول کیا جاتا ہے۔ تو گلگت بلتستان کے 2009 آرڈر 2009 بھی کلیئر ہے، گلگت بلتستان کے اندر ٹیکس نہیں لگے گا، اس کے اندر یہ ٹیکس ایگزمپٹڈ علاقہ ہے یہ۔ اب اس کے اندر جب عدالت کا فیصلہ آیا کہ آپ گلگت بلتستان کے شہریوں سے، آپ جو سست سے چھوٹے کاروباری اگر کوئی چیز لے کے آتے ہیں، یا خوردنوش یا دوسری کوئی بھی اس طرح کموڈیٹیز لے کے آتے ہیں، تو اس پہ ٹیکس آپ مطلب وہاں سے ہی لگانا شروع کیا۔ بھائی آپ لگائیں، آپ پاکستان کے حدود کے اندر اگر کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اس کے اندر بالکل ٹیکس لگائیں، آپ ٹیکس کلیکٹ کریں، لیکن گلگت بلتستان کی قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں، سینٹ کے اندر نمائندگی نہیں، کسی بھی NFC ایوارڈ کے اندر ہمارا کوئی حصے کی ڈٹرمنیشن نہیں ہے، کوئی بھی قومی سلامتی کونسل میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، گلگت بلتستان صوبہ نہیں ہے۔ ثاقب نثار نے خود فیصلہ دیا، پاکستان کے سپریم کورٹ نے، 7 رکنی بینچ نے، سول ایویشن اتھارٹی ورسز سپریم اپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان، آپ نے خود کئی پروگرام اس کے اوپر کیا کہ انہوں نے کشمیر کا حصہ ڈکلیئر کیا۔ تو ایک طرف آپ کو کہتے ہیں کہ آپ متنازع ہیں، آپ کشمیر کا حصہ ہیں، آپ صوبہ نہیں بن سکتے ہیں، آپ جعلی صوبہ یا جس کو عبوری صوبہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں بن سکتے ہیں، دوسری طرف آپ کو آزاد کشمیر کے برابر بھی نہیں لا رہے ہیں، ان کے برابر بھی حقوق نہیں دے رہے ہیں، 4 صوبوں کے برابر بھی حقوق نہیں دے رہے ہیں، NFC ایوارڈ میں حصہ بھی نہیں دے رہے، اوپر سے ٹیکس بھی لگائیں گے تو پھر یہاں انارکی ہوگی، انریسٹ ہوگا، کیوس ہوگا۔ تو یہی ہوا، ہمیں نظر آیا کہ مطلب اتنے امپورٹنٹ اسٹریٹجک روٹ کے اندر 13-14 دنوں سے بند ہونا، مطلب CPEC کے اندر جو ٹریڈ ہو رہی تھی اس سب کا روکنا، وہ
اور پورا اس کے اندر ایک طرح سے ایک انریسٹ کی کیفیت پیدا ہونا، یہ بہار کے حکام کی بھی یہ بہت بڑی ایک نااہلی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی نااہلی ہے. ان کو گلگت بلتستان کے حوالے سے اپنی پالیسیز مطلب کلیئر رکھنی چاہیے، ونس اینڈ فار آل یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ یہ علاقہ ٹیکس فری ہے. ابھی یہ جو ایف بی آر کا جو نیا آرڈر ہے اس پر کیا منفی آج وہ سوشل میڈیا کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو پروٹیسٹرز تھے جو سست پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے، ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان کوئی مذاکرات ہونے کے بعد سوشل میڈیا کے اندر ایک نوٹیفیکیشن ٹائپ کا سرکولیٹ کر رہا ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ٹیکس کلیکشن کی جو چیک پوسٹیں جو بنائی جائیں گی 2-3 جگہوں کا جو ذکر جو کیا گیا ہے. ایک تو ظاہری بات ہے یہ KPK والا ریجن ہے جہاں پہ گلگت بلتستان کی حدود ختم ہوتی ہے. اس ریجن کے اندر بتایا گیا ہے جو روٹ ہمیں بتایا گیا ہے اس لیٹر کے اندر. پھر ہمارا ایک یہ بابوسر والا جہاں پہ گلگت بلتستان کا حدود ختم ہوتا ہے، پھر چترال کا ہمارا جہاں پہ حدود ختم ہوتا ہے. تو ابھی یہ گیزٹ کے اندر نوٹیفائی نہیں ہو گیا، یہ قانون نہیں بنا ہے فی الحال. تو یہ اگر اس قسم کی نوٹیفیکیشن کی حد تک ہے، اگر اس قسم کے مذاکرات ہو کے اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ بہت ہی خوشامد بات ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. بٹ اٹ شوڈ بی انفورسڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. ایسا نہ ہو کہ آج پروٹیسٹر کو آپ نے واپس بھیج دیا، کل پھر سے اس طرح کی اگر کوئی چیز آ جائے گی تو پھر گریجولی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انریسٹ ہے، ایک کیوس کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ملک کی معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں. اور بین الاقوامی طور پہ بھی جو ہماری جو ڈپلومیٹیکلی جو ملک انگیز تھا وہ بھی گریجولی آہستہ آہستہ وہ افیکٹو نہیں رہی ہے. انفارچونیٹ، اٹس ویری انفارچونیٹ. اور پھر ہمسایہ ملک انڈیا جس کا کشمیر کے اندر GB کے اوپر ان کا ایک اتنا بڑا کلیم چل رہا ہے. 5 اگست کے بعد نریندر مودی نے غیر قانونی طور پہ جو اپنا جو زیر قبضہ جو جموں کشمیر کا علاقہ تھا اس کو اپنی یونین ٹیریٹریز کے اندر اس میں ضم کر کے وہ علاقہ ہضم کیا، اور اب ان کی نظر ہے آزاد کشمیر کے اندر GB کے اندر. تو اب حکومت گلگت بلتستان کو یہاں کے لوگوں کو وہ کس طرح گمراہ کریں. ایگزیکٹلی حکومت گلگت، نہ صرف حکومت گلگت بلتستان کو بلکہ حکومت پاکستان کو گلگت بلتستان کا جو لوگوں کا جو مسئلہ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں پتہ ہے یہ صوبہ نہیں بنتا، آرٹیکل 257 بڑا کلیئر ہے، بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، یہ آئینی مسئلہ کیسے یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. مطلب آج نہیں تو کل نہیں کرنا پڑے گا. اگر جب آپ ان مسائل سے آنکھیں چراتے رہیں گے، ان کو آپ ڈیلے کرتے جائیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی صورتحال ہے بلوچستان کے اندر ہے، KP کے اندر ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی انریسٹ یا وائلنس کوئی گلگت بلتستان کے اندر اس قسم کی صورتحال پیدا ہو. چونکہ لوگ کب یہ اس قسم کی نگیٹو ایکٹیویٹیز کے اندر کب جاتے ہیں؟ وہ اس صورت میں جاتے ہیں جب وہ ڈیموکریٹکلی، پیسفلی، جوڈیشلی ان کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. اب جوڈیشلی آپ نے سپریم اپلیٹ کورٹ کے اندر ججوں کی انڈکشن نہیں کی فار ون اور اندر ریزن کئی سالوں سے. چلو یہ 1 سال 2 سال کی بات ہو تو سمجھ بھی آتی ہے، یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں سپریم اپلیٹ کورٹ کے اندر کئی سالوں سے. اچھا یہ معاملہ تو ادھر سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہاں سے یہ الجھی ہوئی گتھی کیسے سلجھ سکتی ہے؟ اٹس ویری سمپل. حکومت گلگت بلتستان سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، وہاں جا کے اس کیس کو پرسو کرے نا، ارجنٹ بیسس پہ کیس لگوائے، اس کیس کے اوپر ہیئرنگ کرائے. مطلب ان کو بتا دے کہ کتنی ارجنسی کی نوعیت کتنی زیادہ واپس لیا جا سکتا ہے. اس کیس کو واپس لینے سے زیادہ بہتر ہے اس کے اوپر ڈیسیشن آنا چاہیے. چونکہ اس کیس کو اس لیے وہ کیس وہاں پہ کیا گیا ہے، یہ جو گلگت بلتستان آرڈر 2018 اس کے اندر بے شمار لکوناز ہیں. میں نے کئی آرٹیکل اس کے اوپر گلگت بلتستان کے یہ پریزیڈنشل آرڈرز کے اوپر میں نے لکھے ہیں. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اب یہ اختیار اسپیسیفکلی مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ کیا چیف منسٹر کا اختیار ہے، کیا یہ گورنر کا اختیار ہے، کیا وزارت امور کشمیر کا اختیار ہے، کیا پرائم منسٹر کا اختیار ہے. پہلے تو یہ جو گلگت بلتستان کی چیف کورٹ اور سپریم اپلیٹ کورٹ کے اندر ججوں کی انڈکشن ہے وہ پاکستان کے پار لانا چاہیے. وہاں پہ جو جوڈیشل کمیشن ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا باضابطہ ججوں کی انڈکشن کی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشل کے لیے لازمی ہے. آپ ایگزیکٹو کے ذریعے مطلب آپ ججوں کی انڈکشن کرائیں گے اور سٹنگ اگر آپ چیف منسٹر کو آپ بائی پاس کریں گے تو اس کے پاس ٹوٹل اختیار ہی آپ حیران رہ جائیں گے. صاحب اگر اس طرح کہوں گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس پہ ناراض بھی ہو، تنقید بھی کریں. اب اندازہ لگائیں آرڈر 2018 کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کو اسپیسیفکلی اس میں لکھا گیا ہے کہ گلگت بلتستان سپریم اپلیٹ کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار نہیں ہے. مطلب اس کے پاورز آپ نے کٹیل کیے. اس آرڈر 2018 کو ہم
चैलेंज नहीं कर सकते हैं सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का या चीफ कोर्ट के अंदर। आप अंदाज़ा लगाएं, न तो इस ऑर्डर को बनाने में गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के जो मेंबरान हैं या गिलगित बल्तिस्तान के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, न उनका कोई इसमें इनपुट है, न इनसे पूछा गया है। अब चलो उनसे नहीं पूछा गया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो कम से कम अदालतें ही इतनी बाइख्तियार होनी चाहिए कि वहाँ पे अगर कोई ग्रीवेंसेस होते तो वहाँ जाके चैलेंज करें लोग उस कानून में बेहतरी के लिए, या उसकी तरमीम का इख्तियार भी नहीं है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में। आप अंदाज़ा लगाएं, सिंगल प्रोविजन में गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ऑर्डर 2018 में तरमीम नहीं कर सकती, ना अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, ना अदालतों के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस 21वीं सदी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में ऑलमोस्ट 70-80% एजुकेटेड यहाँ पे लोग बसते हैं। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट गिलगित बल्तिस्तान सबसे एजुकेटेड रीजन है जहाँ पे तालीम का लोग सब चीज़ें समझते हैं। अब एक ऐसी सूरत के अंदर लोगों को मतलब सप्रेस करने से या हकाइक से आंखें चुराने से मसाइल हल नहीं होना है। हमें संजीदा होकर नेशनल लेवल पे डायलॉग की ज़रूरत है, कंसेंसस बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। तनकीद करने वालों को, हुकूक की बात करने वालों को शेड्यूल 4 में डालने से मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। इसके लिए संजीदगी से मतलब इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों का मसला है यहाँ पे। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की अदालतें, मेरी मुराद सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, चीफ कोर्ट, ये सुमोटो एक्शन ले सकती हैं? अच्छा, पहले तो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट टू सम एक्सटेंट सुमोटो के इख्तियारात भी एक्सरसाइज करते थे। रिसेंटली सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जो चीफ जज साहब हैं, उन्होंने किसी जजमेंट के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है इनके इवन कि इनसे ये कहा गया है कि आप जो यहाँ पे तो इनके गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के पास फेडरेशन से कंकरेंस लेके उनकी इजाज़त लेके मुख्तलिफ लोगों को नौकरियों पर लगाते हैं, मतलब जॉब्स क्रिएट करने का इनके पास बजट वगैरह का इशू है। उन्होंने कहा है स्पेसिफिकली, यानी चीफ कोर्ट को के मौजूद जज साहिबान को डायरेक्ट किया है कि भाई आप सेक्रेटरीज़ को ला के मतलब इनको कंटम आप कोर्ट ना करें, इनसे ये ना पूछें कि फलाना आदमी को अगर आपने जॉब पे अगर लगानी है तो उसको लगाएं, चूँकि वो फेडरल से कंकरेंस लेना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी जुडिशरी की एक तरह से ना हाथ पैर बांधे गए हैं, बंधे हुए हैं। तो मतलब ये इंसाफ, लोगों के लिए इंसाफ के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2-3 जो इशूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जजों की इंडक्शन प्रॉपर तरीके से इनकी इंडक्शन होनी चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए। और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट के अंदर ये ऑर्डर 2018 को चैलेंज करने की कम से कम इजाज़त होनी चाहिए, इस जुडिशल रिव्यू का इख्तियार होना चाहिए। मतलब ये एक अजीब सी सूरत हाल है साहब भाई। तो एक हाथ से इख्तियारात दे के दूसरे हाथ से वापस लिया गया है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, हम सुस से होकर हम शाहराह कराक्रम से लेकर अपना गिज़र एक्सप्रेसवे में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। तो ये गिज़र के लिए आपका ज़िला भी गिज़र है, तो गिज़र के लिए ये बहुत बड़ा एक मेगा मंसूबा जो है हुकूमत पाकिस्तान ने, वहाँ के लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, जो शहदा की एक अनगिनत और बेशुमार तादाद है, तो सुना है कि इस रोड के ऊपर भी मसले मसाइल खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत ही एक शानदार एक ये प्रोजेक्ट है ये, और उसके बाद उस ज़माने की PTI की हुकूमत की खालिद खुर्शीद ने एक पिवटल कलीदी उसने किरदार अदा किया था। हमारे जो स्पीकर साहब हैं नज़ीर एडवोकेट ने बहुत मतलब कलीदी उसने रोल अदा किया था। और ये न सिर्फ गज़र के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इलाका, बल्कि स्ट्रेटजिकली अगर हम देखते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये रूट, क्योंकि पूरा सेंट्रल एशिया यहाँ पीछे आपको पता है, बखूबी पता है, इधर लगता है, चित्राल इधर कनेक्ट होता है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, टूरिज़म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केकेज की सूरत हाल तो आपके सामने है, आए दिन ताता पानी में कुछ तो कुछ होकर रोड ब्लॉक हो जाता है, स्लाइडिंग होती रहती है। गुज़श्ता दिनों में भी ये मुतबादिल रास्ता भी खुलेगा, तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। टूरिज़म के हवाले से ये रोड इंपॉर्टेंट है। और सबसे अहम बात ये है कि बहुत मतलब ये जब से ये गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आने के बाद गज़र में इतना बड़ा मेगा कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये इट्स वेरी अप्रिशिएबल। हम इसकी मतलब बहुत ही एक काबिल तहसीन इक़दाम है। अब मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई भी मेगा प्रोजेक्ट आता है तो उसके ऊपर फ़ौरन मतलब ये होता है कि प्लानिंग प्रॉपर शायद ना होने की वजह से, या आवाम को एतमाद में नहीं लेना,
یا پھر جو پالیسی لیول پہ کوئی خامیاں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کنٹروورسی کا شکار بنتا ہے. اب یہ وہ جو اتنا زبردست میگا پروجیکٹ ہے گزر یہاں سے چندو جو ایکسپریس جو وے ہے، اس کے اوپر گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اندر بہت شور شرابہ ہو گیا. بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ ترکول ٹھیک سے نہیں ہوا ہے، بعض نے کہا کہ موڑ شاید زیادہ رکھے گئے ہیں. بٹ دی فیکٹ از یہی مطلب لوگوں کی ایک اکثریت کہتی تھی کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اس نے ایکسپریس وے بننا ہی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھا تھا پہلے کہہ رہے تھے تو یہ پہلے تو یہ روڈ بن گیا. تو اب ہماری جو خاص کار یہ جو ذمہ داری ہے، یہ نہ صرف جو روڈ کی کنسٹرکشن کرانے والے جو کانٹریکٹر صاحبان ہیں ان کی ذمہ داری ہے، FWO کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی ذمہ داری ہے. اس سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے حلقے کے ممبران کی. لوگ عام طور پہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اندر صرف اسپیکر صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اسپیکر کی ایفرٹس ہیں، کنٹریبیوشن ہے، ہم اس کی جدوجہد کو اپریشیٹ کرتے ہیں. صرف ایک ممبر کا مسئلہ نہیں، پورے گزر کا ہے تو گزر کے جتنے ممبر ہیں ان سب کو دلچسپی لینی چاہیے اس کے اندر. اور جہاں تک اس روڈ کے حوالے سے میری ذاتی آبزرویشن ہے، چونکہ میں کوئی انجینئر نہیں ہوں تو میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دے سکتا. البتہ میں نے ٹریول کیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کام تھوڑا سست ضرور ہے، اور اس کی معیار کا تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. البتہ لوگوں کو شکایات بھی ہے، ان کی زمینوں کی کمپنسیشن کے بھی وہ مسائل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی کمپنسیشن کو بھی بر وقت ادا کریں، اور اس کی اس جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کا خیال رکھیں، اور اس کو معیار کے مطابق اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو انشور کر رہے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں تو عوام کو بھی تعاون کرنے کی ضرورت ہے. میگا پروجیکٹس جہاں پہ بھی آتے ہیں تو جہاں پہ اگر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس پہ تنقید ضرور کریں، لیکن کنسٹرکٹیو تنقید کریں، اور وہاں پہ مطلب لا اینڈ آرڈر کا کوئی سچویشن کریٹ نہ ہو. ہماری یہ خواہش ہے. گزر کے اندر اگر ان کی کوئی کمپنسیشن کا مسئلہ ہے، یا گزر کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے پولیٹیکلی بہت ہی ولاٹائل اور بڑے وہاں پہ ایشوز ہوتے رہتے ہیں گزر کے اندر، تو وہاں پہ کوئی اس قسم کی صورتحال جنم لے کے وہاں پہ پھر یہ کام میں رکاوٹ نہ آئے. تو اس لیے گزر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ پیسفلی اپنا جو بھی پروٹیسٹ ہے یا کوئی مطالبات ہیں وہ رکھیں، ان کا بنیادی ان کا حق ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پیسفلی امیکیبلی وہ لیگل اپروچ وہ اپنائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا گلبر صاحب کی حکومت آئے ہوئے کافی عرصہ ہوا، تو آپ پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں کہ مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے موجودہ حکومت کی حکمت عملی اور پچھلی حکومت کی حکمت عملی میں اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ احساس صاحب، یہ اہم سوال ہے. گلگت بلتستان کی اگر ہم ڈائنامکس دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان کی خاص کر وفاقی جماعتوں کی یا جو حکومت بناتے ہیں یہاں پہ ان کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ گلگت بلتستان کی سیاست کا تعلق، وفاقی سیاست کا تعلق وفاق پاکستان کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ منسلک ہیں. وہاں پہ جو بھی حکومت آتی ہے تو اس کی ذیلی شاخ کے طور پہ یہاں پہ حکومت بنتی ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا گزشتہ خالد خورشید کے دور کے اندر، چونکہ وفاق کے اندر عمران خان کی حکومت تھی، یہاں پہ PTI کی جو خالد خورشید سابق چیف منسٹر تھے ان کی حکومت تھی، تو ان کے درمیان لیزان بہت اچھا تھا. اس دور کے اندر جس طرح ہم نے ابھی ذکر کیا یہ روڈ والا جو 50 ارب کا غالباً بڑا پروجیکٹ تھا، یہ تھا. اس کے علاوہ اور بھی میگا جتنے بھی ان کے دور کے اندر ترقیاتی منصوبے یا میگا پروجیکٹس تھے، تو وہ افیکٹولی حکومت چلا رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ وفاق کے اندر بھی PTI کی حکومت تھی، گلگت بلتستان کے اندر. اب ہوا یہ جب سے عدالت سے ایک خالد خورشید کو سابق چیف منسٹر کو انفارچونیٹلی ڈسکوالیفائی کیا گیا اور وفاق کے اندر عمران خان کی حکومت نو کانفیڈنس کے ذریعے وہاں پہ اس کی حکومت فارغ کی گئی. اس کے بعد راتوں رات ہم نے دیکھا گلگت بلتستان کی اس PTI کی بطن سے مختلف گروپ نکلنے لگے، اور غالباً یہ فارورڈ بلاک کی حاجی صاحب کا جو گروپ تھا انہوں نے مل کے پیپل پارٹی کو بھی شامل کیا، نون کو بھی شامل کیا، JUI کا بھی غالباً ایک آدھا ممبر اس کے اندر ہے. تو یہ چوچو کا مربع بنا کے انہوں نے حکومت یہاں پہ اسٹیبلش کی، حکومت بنائی. اب چونکہ یہ وفاق کے اندر وہاں پہ نون کی حکومت ہے، وہاں پہ بھی وہ کولیشن ٹائپ کی ہے، پیپل پارٹی بھی شامل ہے، نون بھی ہے، اور مختلف جماعتیں وہاں پہ شامل ہیں. تحریک انصاف کو تو باہر کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں تو وہ کیا گلگت بلتستان کے اوپر توجہ دے دیں گے. یہی تو ان کی ناکامی ہے. شاہراہ کراکروم سی پیک آپ نے دیکھا، یہ بن آپ کو نظر آتا ہے. کانسٹیٹیوشنل کوئی
جو مسئلہ تھا اس کو سولو کرنے میں یہ ناکام ہو گئے. گلگت بلتستان کے اندر آرڈر 2000 جو فیصلہ دیا تھا ثاقب نثار نے 2019 کے اندر سول ایویشن والے کیس کے اندر، جس میں گلگت بلتستان کو زیادہ امپاور کر کے ایک نئے آرڈر کی بات کی تھی، جس کو آرڈر 2019 انفورس کا رکا تھا 4th نائٹ. احساس صاحب 2019 کی طرح آج کون سا سال ہے؟ 2024. اتنے سال گزر گئے ہیں، اس کا اطلاق نہیں ہو سکا. تو یہ اگر کمپیریٹیولی ان دونوں حکومتوں کے درمیان دیکھا جائے تو وہ حکومت زیادہ افیکٹو، وہ حکومت زیادہ تھی. اس حکومت کے اندر کوآرڈینیٹر کچھ زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ایک ڈفرینس نظر آتا ہے. جی ناظرین، آپ نے گلگت بلتستان کی جو کرنٹ صورتحال ہے، چاہے وہ موسم کے حوالے سے ہو، تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہو یا تعمیراتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہو، تو ایک اوورآل ایڈوکیٹ صاحب نے ایک تائرانہ نظر ڈالنے کی کوشش کی. یقیناً جتنے ایشوز پر بات چیت ہو گئی، اس پہ بہت زیادہ مزید کچھ کہنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی تھی اس لیے ہم نے مناسب جانا کہ تھوڑا سا ایک اوپر تائرانہ سے ایک ٹچ ہم چیزوں کے اوپر کر سکیں. یقیناً گلگت بلتستان دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اور کہتے ہیں کہ بالائی علاقوں میں ترقی کی جو رفتار ہے وہ میدانی علاقوں کی نسبت سلو ہوتی ہے. یہ بات بالکل بجا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی اور یہاں کے جو لوگوں کے اندر پائی جانے والی جو احساس محرومی ہے، اس کا خاتمہ کے لیے یقیناً میگا منصوبے گلگت بلتستان کو ملے ہیں. اور گلگت بلتستان کی جب بھی کسی بھی حکومت نے عوامی مسائل کو کم کرنے کے حوالے سے حکومت پاکستان سے پاکستان کی اسٹیٹ سے جو بھی مطالبات سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن حکومت پاکستان نے اپنے مسائل اور مشکلات کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، ان کو بھی ملک کے باقی علاقوں کے برابر لانے کے لیے خطیر رقم دی ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں یا جو مانیٹرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اربوں خربوں کے منصوبے یہاں پر کروڑوں کے بھی نہیں دکھتے ہیں. یقیناً اگر ہم گیزر ایکسپریس وے پر نظر ڈالیں، یہاں پر ہینزل پاور پروجیکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں، اور یہ جو کارگا اور نلتر کے اندر جو بجلی کے بڑے منصوبے ہیں، چھوٹے منصوبے ہیں، یا جو درمیانی درجے کے جو منصوبے ہیں، ان منصوبوں پر اگر ہم نظر ڈالیں تو جس بے دردی کے ساتھ ان منصوبوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور ٹھیکیداروں کی منمانیاں ہیں اور چند اداروں کی افراد کی منمانیاں ہیں، تو لوگ ان منصوبوں سے، ان خطیر رقم سے فیضیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. اور اس وقت گلگت بلتستان میں ڈے بائی ڈے، سال بسال گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج کے ایشو پیدا ہو رہے ہیں، اور برف تیزی سے پگھل رہی ہے، اور جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں. مختلف گاؤں میں جو واٹر چینلز ہیں وہاں پانی کی بجائے وہاں پر برف آ رہی ہے. یہ بھی ہسٹری میں پہلی بار لوگوں کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور اس وقت بجلی کی بندش اور طویل لوڈ شیڈنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ دریاؤں کے کناروں کا سہارا لے رہے ہیں، ندی نالوں کے کناروں کا سہارا لے رہے ہیں، اور وہاں پر پھر گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے لوگ دریا کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر دریا ان کو بہا کے لے جاتا ہے. ایسے بہت سارے گزشتہ چند ہفتوں اور مہینوں کے اندر ایسی بہت ساری شکایت اور ایسے بہت سارے رپورٹس جو ہے وہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں. لوگ تصاویر کھینچتے ہوئے لوگ پھسل کے دریا اور ندی نالوں کے اندر بہہ کر قیمتی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم منصوبے تو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان منصوبوں سے صحیح طریقے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. تو اس حوالے سے صوبائی حکومت ہو اور وفاقی حکومت کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور یہ جو اداروں کے اوپر نظر رکھنے والے جو ادارے ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا ان کو بھی خدا سے ڈریں، لوگوں سے بے شک نہ ڈریں. اور لوگوں سے تو آپ ڈرتے بھی نہیں ہیں، تو خدا سے تو کم از کم آپ ڈرنے کی کوشش کریں، فکر کریں. ایک دن مرنا ہے اور آپ کو ان تمام تر سوالات کا جواب دینا ہے، اور لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کریں. لوگوں کے مصائب کو مسائل بنائیں، نہ کہ مسائل کو مصائب بنانے کی کوشش کریں. تو اس وقت ہم جہاں بھی نظر ڈالتے ہیں مسائل ہی مسائل ہیں، تو لہٰذا لوگوں کے اندر اتنی زیادہ مایوسیاں پیدا نہ کریں کہ وہ مسائل جو ہیں کل آپ کے ہی گلے پڑ جائیں.
تو ناظرین کہنے سننے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہاں پر دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔